آئین کہتا ہے کہ آپ کا حکم نامہ سب پہ پابند ہوں گے اور آپ کو ان کی مدد کرنی ہوگی. سپریم کورٹ کو اس کو امپلیمنٹیشن میں آرٹیکل 190 میں اس سے کہا گیا آپ انحراف کریں اور اس کو آپ امپلیمنٹ نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں, انشاءاللہ ہم نے جو چیلنجز کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن داری, اور اس وقت میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا بلوچستان ہائی کورٹ بار کا اور بلوچستان بار کاؤنسل کا. ہمارے وہاں جو لیڈران ہیں خاص طور پہ صدر صاحب اور ان کی کابینہ افضل حریفال اور راہب بلیدی, جنہوں نے بڑا ایک رول اس میں کیا, اور ان کی طرف سے بھی پٹیشن داخل کر دی گئی ہے چیلنجنگ 26ویں آئینی ترمیم. اب اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کب یہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے. فیصلہ کریں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ قبول, ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, ہمیں بتائیں کیا. اب یہ بھی فیصلہ کریں کہ کیس چلے گا کہاں, تاکہ پتہ لگے ہمیں کہ ہم لوگ اس ملک کی کیا قسمت ہے. اور جس طرح کی رات کی تاریخیوں میں یہ جو ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کیا اب اسٹیٹس ہے, اس کے اندر دیکھیے آپ نے پھر امینڈمنٹ کی ایک جج کی. یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ نہیں ہے جو خود سپریم کورٹ کہتا ہے اپنی ججمنٹ کے ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, کہ پھر آپ نے ایک سینئر جج کو نکال کے ایک اور جج کو اس میں شامل کر لیا. اور سنا آج ان کی میٹنگ ہے, دیکھتے ہیں اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے اب ججز کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ دیکھیے انہوں نے عہد کیا ہوا ہے, اوتھ لیا ہوا ہے کہ they will defend, protect and preserve the constitution of Pakistan, جو اور لوگوں نے بھی کیا ہے لیکن وہ اس کے پابند نہیں ہوتے. تو اب دیکھنا ہے کہ اب یہ پابند کتنے آگے آتے ہیں کیا. اور یہ جو اب ججز بنے ہیں 17 اور ججز, ہم سنتے تھے 23 ہوا 25 ہوا. حامد خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تو اس پہ بھی اپوز کیا, اور کامران مرتضیٰ ہمارے سابق صدر سپریم کورٹ بار نے, سینیٹر کامران مرتضیٰ نے, کہ جی یہ ججز کی تعداد نہیں ہو, یہ آپ پیک کر رہے ہیں کورٹ کو. یہ امریکہ کے اندر بھی ایک کوشش ہوئی تھی لیکن وہ ناکام ہوئی. انشاءاللہ یہاں بھی ناکام ہوگی. اور ہم لوگ جو پاکستان بار کے کچھ ممبران میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, خاص طور پر شفقت چوہان صاحب, چودھری اشتیاق صاحب سابق صدور لاہور ہائی کورٹ بار, ممبر پاکستان بار کاؤنسل, ہم لوگوں کی طرف سے ہم اس کو آپ دیکھیں گا انشاءاللہ ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے. یہ ابھی ہم لوگ ہمارے ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے. تو جی ہم لوگ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو 17 یہ ججز جو اپوائنٹ ہوئے ہیں اور یہ طریقہ کار جو جس طرح سے لیا جا رہا ہے, اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اور یہ سب صرف اور صرف ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آزاد عدلیہ ہمیں چاہیے, کیونکہ ملک کی بقا اسی میں ہے. کیونکہ دیکھیے ہمیشہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کی عدلیہ آزاد ہوگی تو آپ کا ملک کبھی محکوم نہیں ہو سکتا, جہاں آئین کی بالادستی ہوگی. لیکن آپ کی کیا پارلیمان ہے, خود اپنا اختیار اٹھا کے دے دیا اور ایک ڈکٹیٹرشپ آپ کے ملک پہ کر دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹر ہوگا ہمارا, ہم مان لیں گے بات, اس کے خلاف جد و جہد شروع کر دیں گے. یہ چھپا کے رات کے اندھیرے میں کر کے ایک ڈکٹیٹرشپ اس ملک پہ مسلط کر دی گئی ہے, اس کے بھی ہم خلاف ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف بھی جد و جہد کریں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے اور اس ملک کی حفاظت کرے. پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ. جی دوستوں نے سنا, میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ذمہ داری ہے کہ ہم آئینی ترمیم کے معاملے میں جہاں تک ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی ٹارگٹس ملے ہیں کہ ہم عوام میں اور ان کی کمیٹیاں بنا کر ان تک اپنا پیغام پہنچائیں تاکہ عوام کو ان کے حقوق کی اطلاع ہو اور احساس ہو, اور ہم سوشل سوسائٹی کے ساتھ مل کے, وکلا کے ساتھ مل کے اس تحریک کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ آنے والا ہر دن عوام کے حقوق کی آزادی کا دن ہوگا. انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پلیٹ فارم اپنے عوام کو لے کے, اپنے وکلا کو لے کے انشاءاللہ العزیز. ایک میں بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اگر حکومت کے کسی ادارے کے یا ایجنسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ آپ کسی کو اغوا کریں یا کروائیں, اور آپ کسی وکیل کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی سوچیں اور یہ سمجھیں کہ اس سے ہم ڈر جائیں گے, انشاءاللہ آپ کو بھی دنیا دیکھے گی اور دنیا نے آپ سے پہلوں کو بھی دیکھا ہے. ہم اس معاملے میں اپنی زندگی سے بھی دریغ نہیں کریں گے. وطن عزیز میں دستور کی بالادستی کے لیے ہم جان بھی دیں گے. انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئین کی بالادستی ہوگی اور قانون کی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ العزیز ہوگی, اور وکلا کسی طرح بھی اس طرح کی ہتھ کنڈوں سے جو ہے خوفزدہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور ابھی تک ہم یہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کے اندر پورے پاکستان میں تحریک بپا ہے, عوام کے ساتھ رابطے جاری ہے. انشاءاللہ العزیز جب مین کال آئے گی تو یہی وکلا عوام کے ساتھ مل کے 2007 سے بڑی تحریک انشاءاللہ بپا کریں گے, اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ تحریک لکھی جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا. کوئی سوال ہو خان صاحب سے یا زبیری صاحب سے تو دیکھیں. جو اگر آپ کیا بات کو کہتے ہیں کہ آپ اعلانات ہی کر رہے ہیں, کوئی ایکشن نہیں.
تک رہتے ہیں مشکلات کی کوئی عملی طور پہ احتجاج یا آج تک ایک بڑے عرصے سے 10 ہم بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن ابھی نہیں جنرل ہاؤس ہوا ہے، یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے، اس سے بڑا کیا سٹیپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اجلاس کر کے اتنا اہم ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے۔ پھر ہمارا پریکٹیکل سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ہر میجر بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں 26 فروری کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ اس سے بڑا پریکٹیکل سٹیپ ہم کیا لے سکتے ہیں؟ مزید ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جس میں پشاور کی بھی اور بھی وہ آ رہی ہیں، تو یہ اس کی ابتدا۔ پھر اس کے علاوہ 4 ہم نے ملک گیر کنونشنز کی ہیں۔ پہلی لاہور میں ان کی سربراہی میں ہوئی ہے 19 ستمبر کو، اس کے بعد مور دین 1000 لوگ پورے پنجاب سے، 5 اکتوبر کو ہم نے پشاور میں کی ہے، 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں، اور 15 اکتوبر کو یہ کراچی میں ہوئی ہے۔ اور ہم یہ سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلی اسلام آباد میں پھر کوئٹہ میں ہونے والی ہیں۔ تو یہ اس کا تسلسل کہیں بھی نہیں رکے گا، نہ روکا جائے گا، نہ روکنے دیں گے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور بہت بڑا ٹیسٹ یہ ہے ان کے لیے، جیسے کہ زبیری صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کے سامنے پٹیشنز کر لی ہیں 26ویں ترمیم کی، ابھی تک کیوں نہیں لگا رہے؟ ہم اس لیے ہمیں تشویش ہے، ہم ان سے یہ توقع کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی قائم کرنے کے لیے جلد سے جلد یہ جو ہماری 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن ہیں ان کو فکس کریں گے پوری عدالت کے فل کورٹ کے سامنے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔